جوش ہے اس کے اندر، ایک غیرت ہے بھائی، دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی، ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ تھی. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یہاں الگ حکومت، وہاں الگ خلافت، لیکن دونوں کا آپس میں لنک، کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے. 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے. زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا، مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات، مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی؟ عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی؟ یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا، ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا. میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے، ہر جگہ جذباتی فیصلے. کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے. بس چینل دیکھا، ARY کیا کہہ رہا ہے، جیو کیا کہہ رہا ہے، سما کیا کہہ رہا ہے، ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں، کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے. کوئی خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتے ہو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا، میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا، میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے، معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. ایک دم غیرت میں آنا، ایک دم جذبات میں آنا، الزامات لگانا، تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں گھر کی طرف، پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا، پھر گھروں کے حالات کے پیت تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو، کہ تم عرب ہو، قرآن تمہاری زبان میں ہے، یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو، جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے، اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی. اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے، عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے، سوڈان کے الگ ہو گئے، مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا، لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسیاں آپ کو ماننی پڑیں گی. نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، جس میں برما، بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج، یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو.
لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں، اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا۔ ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت، وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ۔ کیونکہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن، آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو، لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو، آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے۔ ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں، جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے، سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا، چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے۔ ایک بندے نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا، اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ، آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی۔ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار۔ روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا۔ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں ملا ہے، اس میں خلافت کی باتیں کر کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا۔ جیسا بھی ہے کم از کم اپنا تو ہے نا، بیٹھ کے بات۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کا ملک جیسا ہی گندا مندہ ہو نا، آپ کو عزت اپنے ملک میں ہی ملے گی، اپنے ملک سے باہر نہیں ملے گی۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، ہم نے ملکوں میں سفر کیا ہے، جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ، رہنا شروع کر دو گے، ہمیشہ دوسرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا، بولے گا یہ مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے، یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے۔ جتنی بدماشی کے ساتھ انسان اپنے کلچر میں گھومتا ہے نا، اتنا کسی دوسرے کنٹری میں نہیں گھومتا۔ عزت سب سے پہلی چیز ہے، پیسہ اس کے بعد ہے۔ میں نے ٹھٹرے ہوئے لوگ سعودی عرب میں دیکھے ہیں، کوئی سعودی عرب میں پاکستانی بیان سن رہا ہو تو معذرت ہے، بہت سے لوگوں کی عزت بھی ہے وہاں پہ، لیکن اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ وہ عرب ان کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کمانے، عزت نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بہت عزت ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے، آپ تھوڑے سے نا جیسے ٹھٹرے ہوئے رہو گے، آپ یہاں بدماشی سے گھومتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، سبھی، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، بدماشی سے جب چاہو عمران خان کو گالیاں دو، جب چاہو اس کی تعریفیں کرو، جب چاہو نواز شریف کو برا بھلا کہو، جب چاہو اس کی تعریفیں کرو۔ بدماشی ہے بھائی ہماری یہاں پہ۔ 4 شادیاں کی بات کرو، آپ کسی ملک میں کر سکتے ہو ایسے؟ حکومت پکڑے کے اندر کر دی لے جائیے۔ مجھے ایک لاہور میں ایک صاحب ملے جو ترکی رہ کر آئے، ترکی میں ان کو ایک عرب ملا فلسطین کا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا عرب میری ویڈیو اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے بیان فلسطین کا عربی، کہہ رہے ہیں یہ مولوی صاحب ہے بڑا ٹائٹ بیان کرتے ہیں، اس کے بیان سنتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی بولتے ہو، اس کو یہ تو اردو میں بیان کر رہا ہے، تو تم کیسے؟ کہہ رہے میں اس کی ٹرانسلیشن کروا کے عربی میں سنتا ہوں اس کے بیان۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار تم ان کو کیوں سن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتا ہے، کہہ رہے وہ فلسطینی کہہ رہا ہے اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ۔ تو جو ہمیں یہاں الحمدللہ آزادی ہے نا، آدمی کا دماغ کھلتا ہے، یہاں پہ تحقیق کر سکتا ہے، وہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں اس اسٹائل کے ساتھ
بدماشی کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. بدماشی ادھر ہی ہے الحمدللہ. یہاں پولیس اپنی ہے, فوج اپنی ہے, سیاسی لوگ اپنے. ایک سیاسی تنظیم میں نہیں ہوگی, دوسرے تنظیم سے تعلق بنا لو گے, وہاں وہ آپ کے کام نکلوا لے گی. آپ گھر بیٹھے ہو, آپ کے ایم اے کے پیپر حل ہو رہے ہوں گے الحمدللہ. ایسے لڑکے ہیں یہاں پہ پنجاب میرے ساتھ گھوم رہے تھے, کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کریں, کل میرا ایم اے اسلامیات کا پیپر ہے. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے, تو پھر پیپر کیسے ہے؟ کہہ رہے وہ تو الحمدللہ انتظام ہے وہاں پہ. یہ آزادی ملے گی کہیں؟ خیر یہ تو غلط ہے, لیکن صحیح چیزیں بھی بہت ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں, ظالم سے انتقام لیتے ہیں, تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے, برداشت کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر